بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و رسولنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وعلماء امتہ اجمعین اما بعد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میں غبار راہ طیبہ محمد شفیق الرحمن عزیزی مصباحی، خادم دارالفتاء و دارالقضاء مجلس علماء نیدرلینڈ، آپ تمامی حضرات سے مخاطب ہوں کہ ادھر کئی دنوں سے پھر متعدد مقامات سے اور بہت سارے احباب نے اور عوام اہل سنت نے مجھ سے استفسار کیا اور پوچھا کہ ایک کلپ کسی غیر معروف کی گردش کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، جبکہ اس سلسلے میں مارچ کے وسط ہی میں ہم نے مجلس علماء نیدرلینڈ کے استفسار پر اور علمی مجلس میں اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ لاک ڈاؤن کی بنیاد پر حکومت اور خاص کر ہم مقیم ہیں ہالینڈ میں، تو نیدرلینڈ حکومت کی طرف سے جو سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور ان کی یہ شرائط ہیں کہ اگر ان شرائط پر عمل نہ کیا گیا تو مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا، نہ جماعت کی اجازت ہوگی، نہ جمعہ اور نہ حاضری مسجد کی۔ اس بنیاد پر ہم نے بہت ہی غور و خوض کرنے کے بعد کہ اگر مسجدوں کو مقفل کر دیا جائے اور مسجدیں بند ہو جائیں تو اس سے بہت ساری پریشانیاں قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی لاحق ہوں گی، اور آہستہ آہستہ حکومت کو یہ راہ مل جائے گی کہ مسجدوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، یا جو مسجدوں میں اجتماع ہوتا ہے اپنی سازشی حرکتوں کی بنیاد پر اس پہ کنٹرول کر لیا جائے۔ اس لیے ہم نے اسی وقت وسط مارچ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ان شرائط کو قبول کر لیا جائے، یعنی مسجد میں جماعت ہوگی وہ بھی 30 افراد پر، اور وہ 30 افراد جو ہوں گے وہ 1.5 میٹر کے فاصلے پر۔ تو اس طرح سے مسجد میں حاضری کی بھی اجازت تھی اور جماعت کی بھی اجازت، اور اسی طرح سے جمعہ اور عید میں بھی۔ ہم نے بہت غور و خوض کے بعد اور علماء اور مفتیان کرام سے استفسار اور فتاوی رضویہ کے بہت سارے فتاووں پر غور کرتے ہوئے کہ جب مجبوری اور عذر ثابت ہو جائے تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اور نمازوں کو قائم کرنے کے لیے گو کہ صفوں میں اس طرح سے فاصلہ بہت ہی حرج شدید ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں اس کو قبول کر کے جماعت اور اذان اور مسجد کو آباد کرنا یہ اہم ہے، اور ہم نے اجازت دے دیا تھا۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کر کے آج تک نیدرلینڈ کے تمام جماعتوں میں اور مسجدوں میں اسی طرح سے اذانیں ہوتی رہیں، جماعتیں بھی ہوتی رہیں، جمعہ بھی ہوتا رہا، اور بڑے ہی الحمدللہ اطمینان کے ماحول میں رمضان شریف بھی گزرا۔ ادھر کچھ دنوں پہلے کچھ احباب نے بلکہ بہت ساری جماعتوں سے بھی اس کلپ کو بھیجا، مجھے پڑھ کر سن کر کے بے حد دکھ ہوا کہ ایسے نام نہاد اور متشدد جو بیجا دین میں تفریق تفرقہ بازی، اور اس کلپ میں مسئلہ اور حدیث کو بیان کرنے سے زیادہ جس طرح سے ازہر ہند، الجامعۃ الاشرفیہ اور علماء اشرفیہ اور مفتیان اعظام اشرفیہ ان نائبین رسول پہ تبرہ بازی کی ہے، اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دینا یہ ہمارے لیے نہ مستحسن ہے، نہ روا ہے، اور نہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے کہ ایسے فتنہ پرور اور دین و ملت کے
مفاد کو داؤں پہ لگانے والے اور فتنہ پھیلانے والے، امت مسلمہ میں انتشار و افتراق ڈالنے والے، ان کو ذرا بھی نہ غیرت ہے اور نہ ذرا بھی فہم دین ہے اور ذرا بھی نہ ان میں حیا اور شرم ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے اور خاص کر مذہبی ماحول میں مسجدوں اور مدرسوں کے لیے کیا حالات پیدا کیے گئے ہیں، اور اس طرح کی تبرہ بازی کر کے انتشار پھیلانا، یہ نہایت ہی افسوسناک اور خطرناک اور سازشی ٹولہ یہی یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے عوام اہل سنت پریشان رہیں اور اپنی تمام تر تدبیروں کے باوجود بھی مسلمان ہمیشہ کے لیے پریشانیوں میں مبتلا رہیں۔ میں تمام ایسے فتنہ پروروں سے بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہوں اور خدا سے ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ خدا را اپنی آنکھ کو کھولیں، حالات کو سمجھیں، اس طرح کی فتنہ پروری سے باز آئیں۔ میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح سے مفتیان اشرفیہ اور خاص کر سراج الفقہا حضرت محقق عصر مولانا مفتی نظام الدین صاحب نے ان تمام مراحل میں جس تیقظ ذہنی اور جس طرح سے دیانت و امانت کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے مسائل کو حل کیا، شرعی اصول اور قانون کے دائرے میں مبارکبادی پیش کی تھی کہ اشرفیہ کے فتوے کی یہ برکت ہے کہ تقریباً پوری دنیا میں بشمول امریکہ، یورپ، افریقہ، یہاں تک کہ شرق اوسط میں بھی انہی فتاوے پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے اپنی نمازوں کو، اپنی جماعت کو، اپنی عید کو قائم کیا، اور الحمدللہ وہ حق اور ثواب ہے۔ میں پھر اس کلپ کے آنے کے بعد اپنے ان تمام برادران اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے کلپ سے آپ پریشان خاطر نہ ہوں، آپ نماز جس طرح سے پڑھتے ہیں اسی طرح سے نماز با جماعت پڑھیں، عند اللہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ جماعت کا بھی ثواب پائیں گے اور نماز کی حاضری کا بھی ثواب پائیں گے، اور بلکہ فضل مولا سے آپ ان لوگوں میں ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ آپ مسجد کی آباد کاری میں حصہ اپنا ڈال رہے ہیں۔ اللہ اس دنیا میں بھی آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، کسی بھی وسوسہ کے آپ شکار نہ ہوں۔ اسی طرح سے الکحل کے سلسلے میں یہ شوشہ اٹھا دیا گیا، جس کا جواب مفتیان کرام نے، میں اس وقت فتوی کی زبان میں نہیں گفتگو کر رہا ہوں بلکہ میں ایک ہدایت آپ تمام حضرات کو جاری کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، یہ وسوسہ ڈالنے والے ہیں، فتنہ پھیلانے والے ہیں، نہ کبھی انہوں نے زندگی میں کسی مسئلے کو حل کیا ہے، نہ ان کے پاس دل میں درد ہے، نہ امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جذبہ دروں ہے، بلکہ اس طرح سے شوشہ بازی سے انتشار و اختلاف کو اپنے تسکین نفس کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ سارے فتاوے موجود ہیں، مس شرعی کا فتویٰ، الکحل آمیز دواؤں کے سلسلے میں سارے معاملات ہیں۔ میں فتوی کی زبان میں اس وقت گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ میں آپ سے اعلان کر رہا ہوں اور ہدایت کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ مسجدوں میں آ رہے ہیں، علماء اور مفتیان کرام نے جو فتاوے دیے ہیں اسی پہ عمل کریں۔ ہم نے جو کہا ہے الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وہی حق اور ثواب ہے۔ مجبوری کی حالت میں آپ مسجدوں کو آباد کریں اور مسجدوں میں نماز با جماعت کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ یہ وقت ختم ہوگا، پھر آپ اطمینان کے ساتھ جس طرح سے جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ اللہ کی توفیق سے پھر اسی طرح سے رونق بہار ہوں گی۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔